بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہماری پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدہ خلافت میں ان کے زہد و قناعت کے متعلق کچھ واقعات۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انشاءاللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ایسے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ شاید اس سے پہلے آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ بر وقت ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جو تاریخ اسلام کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آپ لوگ دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج 19واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و قناعت کا جو نمونہ انہوں نے پیش کیا اپنی زندگی میں، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ محتاط بنا دیا ان کے خلافت نے، کیونکہ اس وقت ان کی معمولی سی بھی بے احتیاطی اور معمولی سی بھی ان کی خود غرضی قوم کے لیے صدہانہ خرابیوں کا باعث ہو سکتی تھی، اور مشکوک اور تباہ قسم کے لوگ ان کی ذرا سی لغزش سے طرح طرح کے افسانے اختراع کر سکتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کبھی ملکی عہدے نہیں دیے کہ اس میں جانبداری پائی جاتی تھی۔ اعمال و حکام کے طوائف واپس کر دیتے اور اس سختی سے چشم نمائی کرتے کہ پھر کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ ایک دفعہ کہ دوبارہ آپ کو اس طرح کا کوئی تحفہ دے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زوجہ عتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہدیتاً ایک نفیس چادر بھیجی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک دفعہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا جائزہ لیا تو وہاں پر ان کو ایک درہم ملا۔ سامعین کرام، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ ایک درہم یہاں پر ایسے ہی پڑا رہے گا، تو انہوں نے اس خیال سے یہ ایک درہم جو تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو دے دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے درہم واپس لے کر بیت المال میں داخل کر دیا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ افسوس، تم کو مدینے میں آل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی کمزور نظر نہ آیا۔ تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالبہ میری گردن پر ہو۔ اسی طرح ناظرین اکرام، فتح شام کے بعد کیسر روم سے دوستانہ مراسم ہو گئے، دوستانہ تعلق ہو گیا اور خط و کتابت جاری ہو گئی۔ تو اسی طرح ایک دفعہ ان کی بیگم ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر کی زوجہ تھی، انہوں نے کیسر کی حرم کے پاس تحفے کے طور پر عطر کی چند شیشیاں بھیجی۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے اس کے جواب میں شیشیوں کو جوہرات سے بھر کر بھیجا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ گو کہ عطر تو تمہارا تھا، لیکن اس کو قاصد جو لے کر گیا تھا وہ سرکاری تھا اور اس کے مصارف عام آمدنی سے ادا کیے گئے تھے، چنانچہ جوہرات لے کر انہوں نے بیت المال میں داخل کر دیے اور ان کو کچھ معاوضہ دے دیا۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک بازار میں ایک فربا اونٹ فروخت ہوتے ہوئے دیکھا۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ یہ اونٹ آپ کے بیٹے عبداللہ کا ہے۔ آپ نے
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ اونٹ کیسا ہے، کہاں سے آیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو خرید کر سرکاری چراغاہ میں بیچ دیا تھا اور اب کچھ فربا ہو گیا ہے تو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ یہ سرکاری چراغاہ میں فربا ہوا ہے اس لیے تم صرف اس کے راس المال کے مستحق ہو، اور آپ نے بقیہ قیمت ان سے لے کر بیت المال میں داخل کر دی۔ ناظرین اکرام، خلافت سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے۔ بیت المال سے وظیفہ مقرر ہونے سے بیشتر تاکر کچھ دنوں زمانہ خلافت میں بھی یہ مشغلہ جاری تھا کہ ایک دفعہ شام کی طرف مال بھیجنا تھا۔ روپے کی ضرورت تھی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے قرضہ طلب کیا، قرضہ ان سے مانگا۔ انہوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، بیت المال سے جس قدر رقم آپ قرضہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المال سے نہیں لوں گا، کیونکہ اگر میں ادا نہ کر سکا اور اس سے پہلے ہی میں مر گیا تو تم لوگ میرے ورثہ سے اس کا مطالبہ نہیں کرو گے اور میرے لیے یہ میرے سر پر یہ بار رہ جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے شخص سے قرضہ لوں جو میرے مرنے کے بعد بھی میرے اولاد میں سے وصول کر سکے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے تو طبیبوں نے ان کو شہد تجویز کیا کہ آپ شہد کھائیں گے تو اللہ پاک آپ کو شفا دے گا۔ تو ناظرین کرام، بیت المال میں شہد کافی مقدار میں موجود تھا، لیکن آپ نے قلب مت کی بغیر مسلمانوں کو اجازت کے لیے اس پر راضی نہ تھے کہ آپ بغیر مسلمانوں کے مرضی کے وہاں سے شہد لے سکیں۔ چنانچہ آپ اسی حالت میں مسجد میں تشریف لائے اور مسلمانوں کو جمع کر کے اجازت طلب کی۔ جب لوگوں نے اجازت دے دی تو آپ نے استعمال فرمایا۔ ناظرین کرام، بحرین سے اسی طرح ایک واقعہ اور ہے کہ بحرین سے مال غنیمت میں مشک و عنبر آیا۔ اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جس کو عطریات کے وزن کی دستگاہ حاصل ہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس کام کو کر سکتی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سے یہ کام نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ تقسیم کرتے وقت تمہاری انگلیوں میں کچھ عطر لگ جائے گا اور پھر تم اسے اپنے جسم پر لگا لو گی اور اس طرح عام دوسرے مسلمانوں سے زیادہ میرے حصے میں آ جائے گا، تو اور میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ ناظرین کرام، اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے عراق سے زیورات بھیجے۔ اس وقت آپ کی گود میں آپ کی سب سے محبوب یتیم بھتیجی اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھیل رہی تھی۔ اس نے ایک انگوٹھی ہاتھوں میں لے لی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ انگوٹھی ان سے لی اور زیورات میں ملا دی اور لوگوں سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے پاس سے لے جاؤ۔ اسی طرح عبداللہ بن ارقم نے مارکہ جلولہ کے بعد زیورات بھیجے تو آپ کے ایک بیٹے نے ایک انگوٹھی کی درخواست کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس سوال پر خفا ہو گئے۔ سامعین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی کہ وہ اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی تھی، مگر آپ نے یہ خیال تھا کہ شاید انہوں نے خلافت کے رعب سے انہیں مجبور کیا ہو، اس لیے آپ نے اپنے صاحبزادے کو وصیت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اجازت لی جائے، اگر وہ دل سے اجازت دیں تو مجھے دفن کر دینا، نہیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کرنا۔ اس طرح
وفات کے بعد بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذات و قناعت اور تقوی کی اعلیٰ مثالی نمونہ پیش کیا۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔